اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ عید الاضحیٰ اس تہوار کو کہتے ہیں جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس دن ہم جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان اس سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربان کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ عید الاضحیٰ ذوالحج کے مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ عید قربان ذوالحج کی 10، 11، 12 کو منائی جاتی ہے۔ اس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کو عام دنوں کے مقابلے زیادہ پسند ہے اور زیادہ افضل ہے۔ اللہ والو، جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم تمام مسلمانوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو ان پر گناہ نہیں ہے، یعنی کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 5 لوگ کون سے ہیں اور ان پر قربانی کیوں نہیں واجب ہے، یہ سب تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لازمی دوسروں میں بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ والو، عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے جس کو سنت ابراہیمی یا عید قرباں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر بقرہ عید پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر آپ قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 5 لوگ ہیں جو بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر گناہ نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو سفر میں ہو، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے 92.5 کلومیٹر دور ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے کم عرصے کے لیے رکنا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر 15 دن سے زیادہ کے لیے رکنا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسے چاہیے کہ اپنے نام کی قربانی کرے، یا پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع کرے اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی شخص اس کے نام کی قربانی کر دے۔
نمبر 2 پر جو شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ غلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو کسی کی غلامی میں ہوں تو ان پر قربانی معاف ہے۔ اگر ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ لوگ عید کے دن قربانی کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 پر ہیں کافر لوگ، یعنی وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنا اس انسان پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ والو، چوتھے نمبر پر ہے بچے اور مجنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں پر واجب نہیں ہے۔ مجنوں سے مراد ایسا شخص جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر نہ ہو، یعنی کہ جو پاگل ہو گیا ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علاوہ نمبر 5 پر ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا پھر سونے یا چاندی کے مطابق رقم موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر نہیں ہے، کھانے پینے کا ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، رینٹ کرائے کے گھر پر رہتا ہے، یا اس کے سر پر قرض چڑھا ہوا ہے، تو اللہ والو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی آپ اور آپ لوگوں کی طرح، ہم سب کی طرح قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، صاحب نصاب بنائے۔ کیونکہ اللہ والو قربانی کی عید ایسی ہے کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ عید پر قربانی کرے، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ مستحق لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر پر گوشت پہنچا کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو اسلام اتنا آسان دین ہے کہ جگہ جگہ پر آپ کو نیکیاں ہی نیکیاں، اجر و ثواب ملتا ہے، تو آپ نے دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ والو آگے کا جو بھی آپ نے نظام کر کے جانا ہے، آپ نے دنیا ہی سے کر کے جانا ہے۔ اپنے لیے جو کچھ بھی لے کر جانا ہے یہاں سے لے کر جانا ہے، یہاں پر کرو گے تو آگے کام آئے گا۔ اللہ والو اپنے ارد گرد اپنے ماحول پہ نظر رکھیں، جو لوگ اس قابل نہیں ہیں، جو لوگ آس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے نہیں جاتے، اللہ والو آپ نے خود ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ عید آپ کو بہت ڈھیروں نیکیاں دے گی، ڈھیروں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، اور جو نہیں کرتے ان کو اللہ اس قابل بنائے اور وہ قربانی کریں۔ اور جو میرے بہن بھائی قربانی کرتے ہیں وہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، ان لوگوں کے گھروں میں خصوصاً گوشت پہنچا کر آئیں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو مانگنے کے لیے نہیں نکلتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے نیکیاں آپ کے لکھتا ہے اعمال نامے میں، اور کیسے آپ کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔